حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ جس قرآن مجید کو وہ دیکھ کر پڑھتے حافظ تھے، لیکن جس قرآن مجید کو روزانہ دیکھ کر پڑھتے وہ ان کی زندگی میں پھٹ بھی گیا تھا استعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اور ان کو قرآن مجید کا اتنا شوق تھا کہ جب ان کو محصور کر دیا گیا، ان کو انہی کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا، تو 40 دن پانی نہیں ملا امام مظلوم کو۔ 40 دن، 3 10 5 20 25 دن نہیں، 40 ڈیز۔ کسی نے پوچھا جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ قرآن پڑھ لیتا ہوں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور آخری دن جو پیاس بجھنے کا اللہ نے انتظام کیا وہ کیا تھا؟ وہ اپنے موقع پہ انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن پھر بھی ذرا پیاس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ 40واں دن تھا جس دن شہادت ملی۔ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی خواب میں، ساتھ حضرت ابوبکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان پیاس لگی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی پیاس لگی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشکیزہ آگے کیا جس کو انہوں نے پانی پیا، خوب پیا، طبیعت سیر ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ خواب سے اٹھنے کے بعد بھی اس کی ٹھنڈک ابھی بھی میرے سینے میں باقی ہے۔ اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہارا روزہ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے، یعنی کہ بس اب شہادت کی تیاری اور وقت قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کو بلاؤ۔ پوچھا ابوبکر کو بلاؤں؟ نہیں۔ پھر پوچھا کیا حضرت عمر کو بلاؤں؟ نہیں۔ کیا آپ کے چچا زاد حضرت علی کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہنے کہ کیا عثمان کو بلاؤں؟ فرمایا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ۔ عثمان کو بلوایا گیا۔ جب وہ آگے دروازے پہ، نبی علیہ السلام نے امی عائشہ سے کہا آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں اور ان کو آنے دیں میرے پاس۔ وہ آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کان میں کوئی بات کہی، ان کا رنگ بدل گیا اس بات کو سن کے، لیکن اس بات کو انہوں نے پورا سنا اور آخر وقت تک اس کو نبھایا۔ وہ غالباً یہ خبر تھی کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا جو ابھی آگے بتایا واقعہ آئے گا، کہ آپ نے صبر کرنا ہے، مسلمانوں میں تلوار نہیں اٹھنے دینی۔ یہ اندازہ ہوتا ہے جو آخر میں واقعات آئے اس بات کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، ایک ایک سنت کو شوق سے محبت سے جو ہے نا وہ اپنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے؟ تو فرمایا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا تھا اور وضو کے بعد آپ مسکرائے تھے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، محبوب کی ادا یاد آ گئی، تو وضو میں نے بھی کیا تھا، میں نے کہا میں بھی محبوب کی ادا کے اوپر عمل کر لوں۔ تو صحابہ کرام عاشقان رسول تھے، ایک ایک سنت کو شوق سے محبت سے پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، تاجر تھے، بڑے تھے، یہ اپنے گھر والوں کا بھی بڑا خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 200 درہم کی ایک چادر خریدی اور چادر خرید کے کہا کہ یہ میں نے اپنی بیوی نائلہ کے لیے خریدی ہے، میں نائلہ کو دوں گا، وہ اس کو اوڑھے گی، میں اس کو دیکھ کے یہ چادر کو پہنا ہوا دیکھ کے میں خوش ہو جاؤں گا۔ اگر اللہ نے شوہر کو مال دیا ہو تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی تحفہ دینا، کوئی انعام دینا، یہ چیزیں محبت کو بڑھاتی ہیں، اور صحابہ کرام جن کے پاس مال کی وسعت تھی ان کا یہ طریقہ بھی یہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ داماد رسول بھی ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ داماد رسول بنے، 2 مرتبہ۔ یہ وہ شرف ہے جو پوری امت میں سے کسی کو نہیں ملا سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، کتنی؟ 4۔ پہلی ہیں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا نام، داماد رسول کا نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر داماد رسول کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عثمان کو ساتھ نہیں لے گئے، کہا کہ میری بیٹی کا خیال کرو، میری بیٹی بیمار تھی وہ، تو ان کی تیمارداری کی غرض سے اپنے داماد کو چھوڑ گئے کہ تم اس کا خیال کرو۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مدینہ میں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر پہنچے۔ بدر پہنچ کے جب آپ نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا، جو موجود مجاہدین تھے ان سب کو دیا، سوائے حضرت عثمان جو موجود نہیں تھے ان کو بھی شامل کر لیا، حالانکہ وہ مدینہ میں تھے لیکن نبی علیہ السلام کے حکم سے رکے تھے، تو یہ بھی ان کو اعزاز ملا اور بدریین میں ان کا نام شامل ہوا۔ جب نبی علیہ السلام واپس آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دیکھا
کہ بڑے غمگین بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہوا، کہ آپ کے ساتھ جو دامادی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، میرے ساتھ تو اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہارا نکاح ام کلثوم اپنی دوسری بیٹی سے کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی ہیں ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ کی شان، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو بھی میں عثمان کو دیتا، یہ شرف پھر کسی اور کو نہیں ملا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چوتھی جو صاحبزادی ہیں ان کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، جن میں سے 2 ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں اور ان سے نکاح ہوا۔ تو ان کا لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے۔